نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب وجہ کائنات، مقصود کائنات، جامع کائنات حضرت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ دعائیں اللہ تعالیٰ مرتے وقت سرکار کے چہرے کی زیارت، آپ کی زلف عنبرین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو مسلمان ہے، حضور کا غلام ہے، اس کا تو مقصد ہی ہونا چاہیے کہ اس کا سب کچھ حضور ہے، اس کا سب کچھ حضور ہے، پھر اس کے لیے سارا کچھ ہے۔ علامہ اقبال قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے، ہمارا دل دکھا ہوا، اس لیے بڑا نقصان ہو رہا ہے اہل سنت کا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، میرے استاد محترم پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کی پوسٹ ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے میری طرف آئی، اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ سال اہل سنت کے لیے غم کا سال ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر اور جلیل القدر اور دلیر لوگ اس دنیا سے پردہ کر رہے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، دوسرا حضور کا بن جا ساری کائنات تیری بن جائے گی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیاں آپ اگر پڑھیں تو خدا کی قسم ہے آپ کا نام بنا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر کسی نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو صحابہ سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے تھے ہماری جان لے، مال لے، کستے لوٹ لو، لیکن ایک ہی اس کائنات کی جان ہے اور وہ جان کائنات ہے جناب محمد مصطفیٰ۔ یہاں کوئی بات نہیں کسی کے لیے نہیں، کسی وقت بھی نہیں۔ تو میرے دوستو، حضور نے فرمایا لا یعلو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اور جس سے محبت کرتے اس سے بھی بڑھ کر والناس اجمعین، ساری خدائی سے بڑھ کر اللہ کے حبیب سے محبت نہیں تو ایمان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ مسلمان تم بن جاؤ گے، نمازی بن جاؤ گے، حاجی بن جاؤ گے، صدقے زکات خیرات دینے والے بن جاؤ گے، لیکن ایمان نام ہے کمنے والے کی غلامی۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، یہ پوری آیت مبارکہ آخر تک اگر آپ اس کی تلاوت فرمائیں، اس میں فرمایا تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارا تجارت کا مال، تمہاری کوٹھیاں، تمہارا منصب، یہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں آڑ بنتے ہیں تو فرمایا پھر تمہارا اشرف کرتا ہوتا، ان کو آڑ نہیں بنانا، ان کو ان کے در کا غلام بنانا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غارے جان دوران جنگ جب گھر میں واپس آئے تو ان کا بیٹا کہنے لگا بابا آج جنگ کے اندر گئے کفار کی طرف سے تھا، آپ حضور کی طرف سے تھے، آپ میری تلوار کی زد میں آئے تو میں نے آپ کو باپ سنا کے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے یہ جملے لکھے گئے ہیں، آپ نے فرمایا رب کعبہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا تھا نا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اس لیے کہ وہاں باپ اور بیٹے کی جنگ نہیں تھی، وہاں دشمن رسول کی اور عشق رسول کی جنگ تھی۔ یہ بیان ہے، یہ جب بیان ہوتا ہے پھر جا کے اس کے دربار سے کام ہوتا ہے۔
میرے موضوع کا نام ہے حضور کے منہ مبارک. حضور کی زلفوں کا ذکر ہے, ان کے منہ مبارک کا, ان کے زبان مبارک ہے, ان کو منہ مبارک کہتے ہیں. ان کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پچھلے جمعے پہ حضور کے چہرہ اقدس کے بارے میں پڑھا ہے. فدخا آج ہم پڑھ رہے ہیں فدائل. اللہ نے حضور سے پہلے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے, انبیاء کو خدا نے دیے معجزے, معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. ملک صاحب حضور سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ان سب کو اللہ نے صرف معجزے دیے اپنا بات منوانے کے لیے. لوگوں کے سامنے انہوں نے معجزے ظاہر کیے, پھونک ماری مردے زندہ ہو گئے, مٹی کی چھوٹی چھوٹی چڑیاں بنا کر کے اللہ کے نبیوں نے پھونکے ماری, ان میں زندگی آ گئی, بڑھنا شروع ہو گئی مٹی کی. تو ان کو اللہ نے صرف معجزے دیے. نبی پاک علیہ السلام کی پوری ذات معجزہ ہے. پھر حضور کے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ الگ الگ معجزہ ہے. سیدہ کائنات کے گھر میں گھر میں تشریف لے کے جائے تو روٹیاں لگا رہی تھی. گھر میں کہا کہ روٹی ہم بھی لگاتے ہیں, ایک روٹی آج ہم بھی لگاتے ہیں. حضور نے بھی ایک روٹی جو ہے نا وہ بنائی اور تندور کے اندر لگا دی. ساری روٹیاں پک گئی, وہ اسی طرح نہیں. کہا یا رسول اللہ ہماری روٹیاں تو پک گئی ہیں, آپ کی روٹی اسی طرح ہے, اس کو آگ نے ابھی تک پکایا نہیں. حضور نے فرمایا اس میں محمد کا ہاتھ رکھے. یہ ہمارے حضور کے ہاتھ. میں آج پڑھوں گا اپنے معجزات, تو انشاءاللہ درود پاک تیرا بابا سے بلند پڑھنے دار میں اپنی نوکری پیش کروں. منہ مبارک کا معجزہ ہم نے پڑھنا ہے اور بتانا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے اعزاز مبارک کس طرح معجزہ بنے اور حضور کے وجود مسعود کے ساتھ بس ہونے والی چیزیں کیسے معجزہ بنی. پچھلے جمعے کو آپ نے سنا کہ حضور کا چہرہ بھی معجزہ تھا. یہودیوں کے آدمی نے حضور کا چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. بعد میں کہا کہ یہ تو نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میں نے جب چہرہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. وہ ساری باتیں آپ سن چکے. حضرت محمد بن سیرین کتابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس سرکار کے منہ مبارک ہے جو ہمیں حضرت انس یا اہل انس سے ملے. حضرت انس بن مالک جو ہے یہ حضور کے خادم تھے. حضور کے گھر میں انہوں نے 10 سال گزارے. کتنے سال؟ تو وہ فرما رہے کہ ان سے یا ان کے گھر والوں سے ہمیں حضور کے کچھ منہ مبارک ملے. حضرت عبیدہ نے جب یہ سنا فرماتے ہیں سرکار کا ایک منہ مبارک اگر میرے پاس ہو. سبحان اللہ. سنیں بھائی, وہ کہتے ہیں تمہارے پاس ایک منہ مبارک ہے نا, اگر میرے پاس ایک منہ مبارک حضور کا ہو تو فرماتے ہیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز, مال و متا, ساری چیزوں سے بڑھ کر اگر مجھے اس کائنات میں کوئی عزیز ہوگا اس وقت تو صرف حضور کا منہ مبارک. حضرت انس سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ سرکار حجام کے پاس بیٹھے بال کٹوانے کے لیے, تو صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے کھڑے تھے. حضور کرسی مبارک پر بیٹھے نا حجام کے پاس بال کٹوانے کے لیے, تو صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد کھڑے ہوئے. اب مجھے ذرا یہ حدیثیں میں جو پڑھ رہا ہوں نا ان کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. فرمایا کہ جب حضور حجام کے پاس بیٹھے بال کٹوانے کے لیے, صحابہ کہاں کھڑے تھے؟ پوچھے پھر مولویوں سے تم نے تو ہر بات کو شرک اور بدعت بنایا ہوا ہے, ادھر بھی کوئی فتویٰ لگاؤ. بالوں کے ساتھ صحابہ کا کیا مطلب تھا؟
مطلب تم تو حضور کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. توجہ کے ساتھ مقام مصطفیٰ سنو. ہم ویسے ہی نہیں چیختے. بابا خادم صاحب ساری زندگی ویسے ہی نہیں چیختے رہے. کوئی وجہ تھی, وجہ میں پیش کر رہا ہوں. حضور حجام کے پاس بیٹھے بال کٹوانے, صحابہ ارد گرد کھڑے نائی کی دکان میں. حجام کہہ دو یا نائی کی دکان کہہ دو, چلو وہاں کھڑے صحابہ حضور کے ساتھ. حضرت انس فرماتے ہیں جب دائیں طرف سے بال کاٹنا شروع ہوئے تو صحابہ نے اپنی جھولیاں پھیلا لی, ہاتھ پھیلا دیے. جب ادھر نائی ادھر پہنچتا ہے کینچی لے کے وہ ادھر پہنچ جاتے ہیں. کیا کر رہے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون سا مسئلہ ہے؟ صحابہ نے حضور کا ایک بھی منہ مبارک زمین پر نہیں گرنے دیا. جس کے بالوں کا یہ احترام ہے اس کی فاطمہ کا کیا مقام ہے؟ جس کے بالوں کا یہ مقام ہے اس کی اپنی لاڈلی شہزادی کا کیا مقام ہوگا؟ بال نہیں گرنے دیے, بال اٹھا رہے. کسی نے جھولی پھیلائی ہوئی, کسی نے دامن پھیلا کے رکھا ہوا. بال ایک بھی زمین پر صحابہ فرماتے نہیں گرا. سارے بال انہوں نے اکٹھے کر لیے, وہ کسی نہ کسی کے ہاتھوں میں گرتے رہے. یہ صحابہ کی محبت ہے جو انہوں نے بتایا کہ محبوب ہمارا کتنا قیمتی ہے. میرے یار نے قدمہ دی کوئی خاک مانگ بیٹھے. تقریر تھوڑی سادی بھی ہے تے سیدھیاں سیدھیاں گلاں. میرے دادا مرشد حضرت پیر سید سردار علی شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرشد سائیں شیر پاک گیلانی کے بارے میں فرماتے ہیں میرے یار نے قدمہ دی کوئی خاک مانگ بیٹھے, بخشے دوویں جہان میں. میرے مرشد کے قدموں کی اگر کوئی خاک مانگے اس کے بدلے مجھے 2 جہان دے دے. آپ نے سنا ہی نہیں. مجھے یہ بتاؤ 2 جہانوں میں اس کا مرشد نہیں ہے؟ ذرا توجہ کریں. اب پتہ نہیں کون سی تقریریں سنی ہوئی ہیں. فقیروں کے پاس پھر کچھ اور مال ہوتا ہے. یہ دھونے دلانے والا مال آپ مولویوں سے سنا کریں. سنیں, میرے یار نے قدمہ دی کوئی خاک مانگ بیٹھے, بخشے دوویں جہان مینوں تے پھر بھی لگ دیے کس مینوں. پنجابی کا لفظ ہے کس, کہتے ہیں بخار کو, نقصان کو کہتے ہیں کہ پھر بھی میں نقصان میں ہوں. میرے یار نے قدمہ دی کوئی خاک مانگ بیٹھے, بخشے دوویں جہان مینوں تے پھر بھی لگ دیے کس مینوں. اور جنہوں نے اسی محبت میں آ کر غلام علی نے میاں منڈی باؤدین میں بیٹھ کے کہا, وہ کہنے لگا مینوں سارے لوکی آندے نے جسدار منگانی والے دا, میں بے شک منگتا ہاں ایک پیار منگانی والے سے. ایڈے ان کو پتہ لگا. تو دوستو نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے جرمٹ میں حجام کی دکان پر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا کے بال کو کاٹتا تھا, دائیں بائیں صحابہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کھڑے تھے اور بالوں کو نہیں گرنے دیا. جس جس کے حصے میں بال آتا گیا سینے کے ساتھ لگاتا گیا اور چومتا گیا. اور دوسری حدیث پاک حضرت انس بن مالک سے روایت کرتا ہوں, فرماتے ہیں قربانی کے دنوں میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجام کے پاس بیٹھے بال کٹوانے کے لیے. قربانی کے دنوں میں لوگ بال کٹواتے ہیں نا, یہ حضور کی سنت ہے. جب وہاں حضور بال کٹوانے حجام کے پاس بیٹھے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے غلام حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت عالم سید عالم اللہ کی معبود قربان
قربانی کے دنوں میں اپنے بال کٹوانے کے لیے حجام کے پاس بیٹھے، اپنے صحابی رسول کو حکم دے دیا، نبی کا حکم ہے، فرمایا جو دے دے لے لو، جس سے منع کرے منع ہو جاؤ نا۔ رحمت عالم نے فرمایا ابو طلحہ انصاری، جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تیرے نالین پہ قربان ہو جائیں، اللہ کی حبیب فرمائیں۔ رحمت عالم نے فرمایا حجام نے بال کاٹنا شروع کرنے ہیں، تو اپنی چولی کو پھیلا لے۔ بال کاٹ رہے ہیں، حجام نے آقا علیہ السلام کی زلفوں کے بال مبارک کاٹنا شروع کیے۔ ابو طلحہ انصاری نے رحمت عالم کے بال کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ کیسا وہ وقت ہوگا، کیسی وہ محبتیں ہوں گی، کیسا دیدار ہوگا۔ منہ مبارک پیش کرنے حضور صحابی کو خود حکم دے رہے ہیں، یہ بال کاٹ رہا ہے تم اکٹھے کرتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سارے بال اکٹھے کیے، حجام نے جتنے بال رحمت عالم کے کاٹے ہیں میں نے سارے جمع کر لیے۔ رحمت عالم نے فرمایا اب میرے منہ مبارک کو میرے صحابہ میں لے جاؤ، جو جو میرا غلام ملے اس کے اندر ان کو تقسیم کر دو۔ رومی کشمیر آج پہ کھڑی سے نر آ گیا۔ آپ فرماتے عیسیٰ خاک انہوں نے دردی تے کن تیمم کردہ، او عیسیٰ خاک انہوں نے دردی تے کن تیمم کردہ، تائیں دست مبارک اس دا تے شافی ہر ضرر دا۔ عیسیٰ خاک انہوں نے دردی، رومی کشمیر فرمانا تے تائیں دست مبارک اس دا تے شافی ہر ضرر دا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے بال مبارک تقسیم ہوئے، حضور نے خود حکم دیا، سبحان اللہ۔ پتہ چلا بالوں سے فائدہ مل سکتا ہے، حضور اس لیے تو تقسیم کروا رہے ہیں۔ اور میں میرے بال بھی جو ہے نا ان کو بھی ضائع نہ کرنا، یہ منہ مبارک ہیں، انہیں بھی لے لو کام آئیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے اکٹھے کر لیے بال اور ان کے اندر تقسیم ہو گئے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ فرماتے ہیں میری بیوی نے مجھے ایک پیالہ دیا، تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں، سردیوں کے دن ہیں، فرماتی ہیں مجھے ایک پیالہ دیا انہوں نے، کہنے لگی میرے سرتاج یہ پانی کا پیالہ ہے، دروازہ رسول پر سے لے جاؤ۔ میں نے کہا پانی کا پیالہ کیوں لے کے جاؤں؟ اس نے کہا مجھے نظر لگ گئی ہے، بخار ہے، کہ آپ لے کے جائیں، دروازے پہ دستک دیں گے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا دستک دیں گے، وہ پوچھیں گی آپ پیالہ اندر کر دینا، کہنا حضور کا جو منہ مبارک تمہارے پاس ہے اس پانی سے مس کرو تاکہ ہم شفا حاصل کریں۔ تم کہاں کا دین لے کے آئے ہو مولویو، یہ بھی شرک وہ بھی شرک، یہ بھی بدعت وہ بھی بدعت۔ دم نہ کروانا، کہیں اٹھ کے بیٹھ نہ جائے، پھونکے نہ مروانا۔ میں نے کہا تیرے اندر بھی تو پھونک ہے نا، جب نکلے گی میں پوچھوں گا یہ پھونک تھی جس کا سارا رولا بنا ہوا ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں، اس لیے عاشق کہنے لگا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا۔ جن پہ کرم ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں مجھ پہ کتنا نیازی
یہ تن کا گدا. جن کے پاس قدر تھی نا وہ جانتے تھے اس معاملے کو. حضرت ابو ہریرہ اپنے سر سے پگڑی اتار کر حسن حسین بھی جوتے صاف کر رہے. وہ کہا بابا تو بڑا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو ان کے نالین صاف کر رہا ہے. فرمایا شریعت اجازت دیتی تو میں سر رکھ دیتا, تمہیں پتہ ہی نہیں. علامہ نے بہت پڑھا نا حضرت سجدہ کائنات کے بارے میں. علامہ کہتا ہے کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو ایک بار پھر سجدہ سجدہ کائنات میں کرتا. سبحان اللہ, پتہ ہی نہیں. توجہ کر, اور اللہ کا شکر ادا کر کے تیرے درمیان میں محمد والے محمد بیٹھے ہیں. اللہ کا شکر ادا کر کے تیری زندگی میں وہ موڑ آیا ہے, زندگی وہ وقت آیا, وہ گھڑیاں مل گئی تجھے کہ اس خون کے خانوادے تیرے سامنے بیٹھے. دوستو عرض کر رہا ہوں, حضرت عثمان بن عبداللہ فرماتے ہیں میری بیوی نے مجھے پیالہ دیا پانی کا, کہا کہ یہ لے جاؤ نا, سرکار کی زوجہ پاک سے عرض کرنا کہ ہمارے گھر میں بیماری ہے, نظر لگ گئی ہے, بال دودھ کا اس کے اندر مس کر کے دو. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ سخت سردی میں پانی بالکل ایک کوئے کی طرح ٹھنڈا پانی صحابہ صبح صبح کے ٹائم میں پیالوں کے اندر لے کر آتے ہیں. پیالے پکڑے ہوتے انہوں نے ہاتھوں میں. روشی ذرا پڑھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, جنہ جنہ جانوی کھڑی ہو آپ کو نعرہ غوثیہ. ہاں جی, کیونکہ غوث پاک میں مینان ربیع الثانی دوسری بہار, غوث اعظم درمیان اولیاء, چو محمد درمیان انبیاء. شاہ جی بو علی کلندر میں ذکر بڑا لوگ کر رہے ہیں. بہت بڑا جنا ہویا بو علی کلندر, پانی میں چلا کٹا ہونا 36 سال. انہوں نے کسی پوچھا غوث پاک سنو آج اگلا جمعہ سارا غوث پاک میں پر سنو گالو لا کے جنہ میرے بابے نے. انہوں نے کہا غوث پاک سنو جناب, غوث پاک کون ہے جن کا بڑا تذکرہ ہے, لوگ ان کی 11ویں شریف کی محفل کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, ان کا نام لیتے ہیں, پیرانے پیر دستگیر کہتے ہیں. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ وہ علی کرو فرماتے ہیں کوئی ہم سے کمانے تجھے غوث سکن ہے محبوب خدا, محبوب خدا ابن حسن آل حسین. ایک دیو کو اللہ نہ محبوب ہے, دوسرا امام حسن نبی لاڈلا دے امام حسین نے بھی اولاد. دروشی ذرا پڑھ. میں چاہتا ہوں کہ کچھ مل جائے, لیکن یہ بچے شرارتی جو ہوتے ہیں, ڈسٹرب کرتے ہیں, پھر وہ مال جو آپ کو مل رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے میری تقریر کیا ہے, ہم کون سے لوگ ہیں, کیا کرتے ہیں, معاملات کیا ہیں, آپ کے ذہن میں کچھ پتہ نہیں. ہماری جتنی بھی گفتگو ہے وہ ساری کی ساری حضرت سجدہ کائنات کا کرم ہوتا ہے, پھر ہوتی ہے. اور یہ وہاں کا فیضان ہے, یہ فیضان کربلا ہے, کربلا کا فیض ہے. تو اس لیے جب یہاں آیا کریں تو بڑے بادب طریقے سے ادارہ بیٹھا کریں, تو پھر آپ کے کچھ نہ کچھ نصیب ہوگا. جملے اچھے لگے تو لے جاؤ, نہیں لگے تو پھر چھوڑ کے چلے جائیں. عرض کر رہا ہوں ابو طلحہ انصاری کو انہوں نے کہا بات تقسیم. دوسری حدیث میں آپ نے سنا کہ حضرت عثمان بن عبداللہ ان کی بیوی نے پیالہ پانی کا دیا اور وہ گئے اور بار جو حضور کا ان کے پاس تھا بی بی پاک کے پاس مس کر کے دیتی تھی. بچوں کو نظر لگ گیا, حضور کا منہ مبارک انہوں نے رکھا ہوا تھا, پانی کے ساتھ مس کرتی چاہتی نہیں, جا کر اسے بلاؤ ٹھیک ہو جائے گی. میں ایک اور حدیث پڑھ رہا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں سخت سردیوں میں صحابہ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا
وہ صبح صبح کے ٹائم جب نماز پڑھنے آتے نا مسجد میں تو پیالے بھر کے پانی کے لے آتے تو سب ٹھنڈ کے اندر ٹھنڈا پانی حضور کے سامنے آ کر پیالہ پیش کرتے. میرے گھر میں بچہ بیمار ہے, بیوی بیمار ہے, کیا ہو گیا, یہ ہو گیا, پیالہ پانی کا حضور آپ اسے مس کر دیں تاکہ ہم بیمار کو پلائیں. یہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگو, یہ ہو جاتا ہے. اب پانی خدا تو نہیں, یہ تو مخلوق ہے. منہ مبارک خدا تو نہیں, یہ تو رسول کے جسم کا ایک بال ہے. تو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ والا تو دور کی بات ہے, اللہ والا کے جسم کے ساتھ جو چیز مس ہوئی ہے اس میں بھی اللہ نے جزا رکھی ہے. پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ آئی. نہیں یہ غیر اللہ ہے, یہ غیر اللہ ہے. میں نے کہا کبھی غیر اللہ کا ترجمہ بھی تم نے کیا ہے؟ کون کون غیر اللہ ہے اور کیا غیر اللہ ہے؟ بس جی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے جی 24434 یہ نمبر ہے. نا داڑیاں اتنی بڑیاں رکھی ہیں جڑیاں حضور نے سنو چبار حضور نے مجھے چاٹنی کرائیاں نے ذہن چ رکھو. حضور فرمایا آپ پاس کرا چھوٹیاں اے نہیں آ جا کہ بالکل ہی تسا آلو بن جاؤ. اے سمجھ آئے ایک گلا میں یہ ڈاڑیاں. اگر حضور نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم پانی تو لے آئے بھائی, پھوک مارنے میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صحابہ یہ نہیں کہتے تھے پھوک مارے, پھوک تو دور کی بات ہے یا رسول اللہ, آپ اپنا ہاتھ مبارک اس پانی میں ڈالیں تاکہ ہم بیماروں کو پلائیں. جلال الدین سیوطی نے لکھا بڑے بڑے جڑوں نے یہ سارے معجزات حضور نے کرتے کیتے نہیں. حضور نے تھوک مبارک میں معجزات تسی سن چکے ہو. اسپتال میں جائیں جگہ جگہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے, تھوکنا منع ہے, تھوکنا منع ہے. مسجدوں کے اندر بھی کئی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے. بھائی یہ مسجد کے باہر جو جگہ ہوتی ہے یہ مسجد آگئی مقدس جگہ ہے, تھوکنا منع ہے. مسجدوں کے قریب بھی اور مسجد کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا منع ہے. بلکہ ایک بندے نے پیشاب کیا, ایک بندے نے تھوکا کعبے کی طرف منہ کر کے. ہم تو کعبے میں گئے ہیں نا, وہاں بڑے بڑے گستاخ دیکھیں کعبے کے اندر ہم نے دیکھے. قرآن پاک میں سر کے نیچے رکھا وہ اوپر لیٹے ہوئے. یہ وہاں سے گستاخیاں سیکھ کے وہاں سے آتے ہیں اور پھر آ کر ہمیں بتاتے ہیں دین کیا ہے. دین میں بتا رہا ہوں, سن بات نہیں سمجھ آئیے. بےادبیاں کرتے ہیں, کعبے کی طرف ٹانگے کر کے لیٹ گئے. کبھی کیا کیا سنتے ہیں, انہوں نے نہیں پڑھنی, نفل انہوں نے نہیں پڑھنے, فرض بھی کرے پڑھنے, اللہ ہی معاف کرے. میں کیا کہ دیکھ کے آیا نا, میں میرے مرام نے کیا, میں کہا اگر انہیں نہیں بخشش ہوگی اے جڑے میں تکے داری, میں کہا انہوں تو 100 سال پہلے جنت جیسی کھلوتے ہوتے یہ سارے ادھر پڑے نہیں. یہ یزید نے امیدی نہیں, جڑا حسین نے امیدی اس نے اکھاں آنسو بھی رہنے دے, ادب بھی رہنا. ادب ہے حضور نے کالج اور کتھوں آیا ادب. اس واسطے بے ادب نہ بڑھو, ادب والے بڑھو کہ کچھ تساں خیرات مل جائے. یہ 4 دن کی بھیٹ نے, بڑے بڑے جڑے چلے گئے سب نہیں چلا جانا. گلا پلے بند ہے, سید جڑی ہے قدس میں سو میں حدیثہ میں پڑھنا ہے. اس بندے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا. جب حضور کی بارگاہ میں آیا فرمایا آج کے بعد اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اس نے کعبے کی طرف سے منہ کر کے تھوکا ہے, فرمایا اس نے اذیت دی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو. جس کی طرف رخ کعبہ کر کے ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں, اس کعبے کی عزت اگر نہیں تو اس کعبے کو چڑھانے والا بھی تو ہے نا, اس کعبے کے اندر کوئی آنے والا بھی تو ہے نا. جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی, ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی. آپ لے گئے, حدیثیں آپ سے جاتی جا رہی ہیں, سنیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالے صبح صبح کی ٹائم آ گئے. سب سردی ہے, پانی کورے کی طرح ٹھنڈا ہے. یا رسول اللہ سارے بیمار ہوں, بچے بیمار ہیں, بیوی بیمار ہے, ماں بیمار ہے, پیو بیمار ہے. ایک پانی لے آیا, اس نے نال اپنا ہاتھ مس کرو,
کہ اسی جا کے بیماراں پلاواں سبحان اللہ یہ عقیدہ کس کا سی صحابہ کرام اور بولو بابا کس کا سی وہ سنے باقی کتے سن سنی کتے سن اے بریلی کتے سن اے شیعہ کتے سن وہ اے روٹیاں نہ چکر بعد ہی سارے بڑے اس وجہ صرف صحابی سن یا اللہ نے معبود سی قرآن جنت نے نہیں نشان بیان کرتے ہیں رضی اللہ ورضوا عنہ اللہ انہوں پر راضی ہے انہوں پر راضی ہے اے ماڑے پر راضی ہوئی سبحان اللہ کوئی نہیں سمجھ آئی اے شخصی امراض جڑی ہے چھوڑ توجہ نہ تم خاص جملے میں پانی ٹھنڈا حضور نے فرمایا کیا کیا ہے یا رسول اللہ بندہ بیمار ہے مہربانی کرو تے صحابی فرمانے کہ آقا علیہ السلام کا اپنی انگلیاں مبارک جڑی ہیں اس پیالے نے جس طرح مس کرنے سے سبحان اللہ انگلیوں مبارکوں کو حضور اس پیالے میں اس طرح ڈال دیتے ہیں یہ بھی آپ کھلا نہ کرتے تھے آپ ٹھنڈا ہی پانی لے آئے ساتھ سردی سی ہے کتنا لجپال نبی ہے کتنا رحمت للعالمین نبی ہے کہ آپ کا اس طرح جڑا انگلیاں اس طرح مس کرنے ہیں فرمایا ایک ہاتھ لے جاؤ بیماروں پہ لاؤ اے اسی سمجھنے اب تبرک نے کے فائدے وہ چاولہ نے تو بھکا ہوئے ایسی دیا سچیاں سنو اشار چاولہ نے تو بھکا کسی چاول کار نہیں کھا سکنے ہو یہ تبرک اس نے کیوں بیٹھے رہنے جنہاں پتا تبرک میں فائدے کے وہ کوئی فائدہ بھی ہے کہ لنگر اس نے کیوں بیٹھے رہنے ہو کیا نہیں کہ تبرک ہم نے کھانا ہے جی ہمیں دینا ہے اس بندے کتنے پیج دینے وہ ہے تو ایک پلیٹ ہی پیشی نا چاولہ نہیں دو پیج اس میں تے کارج ایک پلیٹ یا دو پلیٹیں تو پوری نہیں ہونی ہیں کارج کلو 2 کلو چاول پکڑے غریب تو غریب بندہ بھی پکا لینا آخر کوئی کسی نے پکا نہیں اللہ کسی نے پکا رکھے بھی نہیں رب اپنا محتاج رکھے لیکن اسی سمجھنے ہیں نا یہ ایک جڑا تبرک ہے جس کو کہ قرآن پڑھا گیا جس کو کہ اللہ نے نام لیا گیا اللہ نے حبیب نے نام لیا گیا پنجن پاک 12 امامہ نے نام پاک لیا گیا ولیوں بزرگوں نے نام لیا کہ دعا مانگی گئی ہے اس کھانے میں وچ اللہ نے برکت پا دیتی ہے جڑا جڑا کھاسی اللہ اس کو کہ کرم کرنا ہے صحابیوں نے کہا میرے سے سارا تو صحابیوں کو سکھا اصل نے جڑا مسئلہ کیا سنت ہے اس پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکیا اصل یہ ہر قرآن میں حدیث میں ثابت ہے یہ رفاعت جان سارے وہ نے متھا تے جن پاڑ رکھا بات نہیں سمجھ آ رہی ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس پانی لاتے ہیں اپنی انگلیاں ڈالتے کہتے لے جاؤ سبحان اللہ کھارے پونے جس پانی کڑوا ہے حضور نے دودھ مبارک ڈالا پانی میٹھا ہو گیا ایک جگہ پہ صحابی حضور کے ساتھ جا رہے راستے میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں کنواں تو ہے لیکن پانی کوئی نہیں حضور کنویں کے پاس گئے اوپر سے آپ نے لابیدہ ڈالا پانی بہت نیچے تھا حضور نے لابیدہ ڈالا پانی جوش واجش اوپر کنارے پہ آ گیا اب وہ جوش میں کیا کہہ رہا تھا لوگ تو کہتے ہوں گے لیکن میرا وجدان کہتا ہے وہ کہتا ہوگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا صحابہ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اے اللہ کا اللہ کی تسبیح میں اڑنا کر رہے تھے بڑے ہیں جی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں فرمایا یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو یہ کھانا بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے وہ فرمایا ہاں کھانا بھی اللہ کی تسبیح کرنا میں یا رسول اللہ سے سنا کدی نہیں فرمایا یہ سن لے تو اسا کھانا چھوڑ دے گا انہوں نے کہا آج مہربانی کرو فرمایا باڑے لگا ذرا لقمہ لے لو تو اللہ نے ذکر پہ کرنے ہیں سبحان اللہ فرمایا اس احمد امتحان رکھا گیا کہ نہ سن کے دے پھر فائدہ نہ چک سن یہ مٹی نے ڈھیلے یہ پتھر ہر چیز اللہ نے ذکر کرنی ہے فرمایا کہ دروازہ کھولنا تے بند کرنا میں چیر چراٹ کی جڑی آواز نہیں اس تے بھی اللہ نے ذکر کرنا ہے سبحان اللہ تو کتے بیٹھے پرندے غافل وقت قید میں آتے ہیں جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو دوستو عرض کر رہا تھا بہت بڑی نبی ہو جائے گی حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا یہ پیالہ لے جاؤ تو ام سلمہ سلام اللہ علیہ حضور کی زوجہ پاک سے کہنا کہ حضور کا جو بال ہے ان کے پاس منہ وہ اس میں مس کر دے تاکہ ہمارے گھر میں جو نظر لگی کر وہ ٹھیک ہو جائے آج بھی جو ایمان والے ہیں وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو نظر دم کرتے ہیں دم ہوتا ہے نظر کا دم ہے نظر جو ہے یہ جادو سے زیادہ نقصان دیتی ہے نظر پتھر پھاڑ دیتی ہے نظر حق ہے نظر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا
ہم نے اپنی آنکھوں سے نظر لگتی دیکھی ہے. آپ کہاں بیٹھے ہیں, جانور بالکل تیار ہوتا ہے اور بالکل پتہ ہوتا ہے کہ یہ اب 2-4 دنوں میں بچہ پیدا کرے گا, اس کا دودھ بھی بہت اچھا, بہت خوبصورت جانور ہے, بس کسی نے دیکھنے کی دیر تھی, پتہ ہی لگا, 1 سیکنڈ نہیں لگا, جانور گرا مر گیا. لوگوں کے جوان بچوں کو لگ جاتی ہے, گھروں کو لگ جاتی ہے, تم کہاں بیٹھے ہو؟ کسی کے گھر میں ڈولی آئے, اگر کوئی اسی طرح دیکھ اس گھر کو نظر لگ جاتی ہے. تم کیا جانو؟ اللہ نے قرآن میں بتایا اور اس کا طریقہ بھی بتایا. پھر بیماری کے دم ہے, حضور نے خود اپنے اوپر دم کیا. حضور نے حضرت امام حسن حسین پہ آپ اکثر نظر کا دم فرماتے تھے. تو میرے دوستوں عرض کر رہا ہوں, حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. حضور ان کے بارے میں اکثر فرماتے تھے کہ جو میرا خالد ہے نا, سیف من سیوف اللہ, فرمایا میرا خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. کیا لقب ہے, حدیث پیش کر. ان کی جو ٹوپی مبارک تھی اس کے اندر حضور کا منہ مبارک تھا, انہوں نے سلا کے رکھا ہوا تھا. جس جنگ میں جاتے وہ ٹوپی پہن کے جاتے, جس جنگ میں بھی جاتے وہ ٹوپی پہن کے جاتے اور انہیں فتح ہوتی. جدھر بھی جاتے انہیں فتح ہوتی, وہ منہ مبارک کی برکت کی وجہ سے انہیں اپنے جنگ میں فتح ہوتی. جنگ یرموک میں آپ نے جب نستور پہلوان پہ حملہ کیا, اس نے آپ پر حملہ کیا تو آپ کی ٹوپی زمین پر گر پڑی. صحابی کا عشق بھی دیکھے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک کی قدر بھی دیکھیں. رومی کشمیر آل فیک کھڑی کتے کتے یاد کر سکتے, قدر نبی دائے کی جانم, سبحان اللہ, دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے تے سو گئے بچ مدینے. جنگ یرموک کے اندر رحمت عالم کا غلام صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے سر مبارک سے وہ منہ مبارک والی ٹوپی گر گئی. نستور پہلوان آپ کے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا. ادھر موت ہے, ادھر ٹوپی ہے, ادھر منہ مبارک والی ٹوپی ہے اور ادھر موت کھڑی ہے, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, وہ حملہ کرنے لگا ہے. لیکن صحابی رسول نے موت کی پرواہ نہیں کی, پہلوان کو نہیں دیکھا, غم زدہ ہو گئے. فرمایا میرے ساتھیوں میری زندگی کو چھوڑو, میری پرواہ نہ کرنا, منہ مبارک والی ٹوپی اٹھا کے میرے سر پہ رکھو. صدر بتائیے بہت کبرش لگ رہا ہے, ادھر تو لیٹر آ جائے آپ نے نہیں نکلنا تو ہم نہیں نکلیں گے, آپ نے نہیں نکلنا ہم یہ کر دیں گے موقع. اور قبر میں جا کر ہم کہیں گے مر کے پہنچا ہوں یہاں, اس دل میں ہم کون سے مرے ہیں حضور کے لیے. میں تو زندگی میں میری لیے نہیں لڑا اور میری ناموس کے اوپر تو نے پہرا نہیں دیا, میری ناموس کی بات آئی اور تیرا پوچھا بند رہا. آج تو کہہ رہا کہ میں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, تو نے زندگی میں میرا پہرا نہیں دیا تو میرے لیے کیا مرا ہے؟ تو کوئی بھی نہیں مرا میرے لیے, تو دنیا کے لیے مرا ہے, تو اپنے چاو جلال کے لیے مرا ہے, تو اپنے منصب کے لیے لڑا ہے. میرے لیے نہ تو لڑا ہے نہ مرا ہے, میرے لیے تو جو لڑا ہے مرا ہے وہ کوئی اور ہے. علامہ تو کہتے رہے آج رہے ان کی بنا, آج مدد مانگ ان سے. دوستو اہل سنت میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہم ہر بات پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, جتنی مرضی ہے تم ہمارے اوپر سختی کرو, لیکن یاد رکھو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہو تم بھی اور یہ سارے بڑے سن لو, ہر بات پہ کمپرومائز کریں گے. لیکن اگر کسی نے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پہ حملہ کیا,
یا میرے حضور کے ناموس کے ساتھ کسی نے بھی کوئی حملہ کیا یا بات کی، نہ وہ رہے گا پھر یا ہم نہیں ہیں پھر یا وہ نہیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں ہمارے پاس ایک ہی ہے دولت، وہ حضور کی ذات ہے۔ ہم نے قبر میں حضور کو منہ دکھانا ہے، ہم نے کسی جج کو یا وزیر کو نہیں منہ دکھانا، یہ ناراض ہوتے تو ہوتے رہے، ہم نے منہ دکھانا ہے کمری والے کو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ میری جان کی پرواہ نہ کرو، یہ نستور میرے سر پہ چڑھا ہے، اسے چھوڑو، وہ ٹوپی اٹھاؤ۔ انہوں نے ٹوپی ان کے سر پہ رکھی، کہتے ہیں کہ آپ پھر پلٹے نہ ایسی بات کی کہ دیکھتی دیکھتی دنیا دیکھ رہی تھی، جنگ یرموک کے حالات بھی آپ نے بدل کے رکھ دیے، آپ نے نستور کے کئی ٹکڑے کیے۔ ایک جنگ میں آپ گئے، جنگ شام، دوسری حدیث پاک، ملک شام میں جنگ آپ لڑ رہے ہیں، آپ کے کافی ساتھی شہید ہو گئے۔ دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں، کافی ساتھی حضرت خالد بن ولید کے شہید ہو گئے، اور کفار تعداد میں بھی زیادہ تھے، اسلحے سے لیس تھے، وہ آپ پر حملہ کر رہے تھے ہر طرف سے۔ اس دن آپ اپنے گھر میں نہ ٹوپی بھول آئے تھے، سر پہ ٹوپی نہیں تھی، آپ نے دیکھا کہ آپ حالات خراب ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد فرمائی۔ حضور وصال فرما چکے تھے، حضور نے مدد فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک اور صحابی حضرت ابو عبیدہ کی خواب میں تشریف لے آئے، جو سوئے من نظر آری بھلے مسلم زنا داری، ہدایت نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ابو عبیدہ، میرا غلام خالد بن ولید اس وقت کفار کے ناغے میں ہے، چاروں طرف سے میرے غلام کو کفار نے گھیر دیا ہے، اور اگر تم اس کی مدد کے لیے نہ گئے تو بڑے حالات خراب ہو جائیں گے۔ ابو عبیدہ خواب میں، اٹھو اعلان کرو۔ ابو عبیدہ اٹھے، انہوں نے جا کر میدانوں میں مسجدوں میں اعلان کیا، اہل مدینہ نکلو، جلدی جلدی اپنے گھروں سے نکلو، خالد اس وقت کفار کے اندر گھر چکا ہے۔ حضور میری خواب میں آگئے، حضور فرمائے اس کی مدد کے لیے پہنچو۔ یہ اعلان حضرت خالد بن ولید کی بیوی نے سنا، وہ پریشان ہو گئی، وہ کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رسول اللہ زندگی میں کہہ گئے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، آج یہ کیسے ہو گیا کہ میرا خالد جو ہے وہ مشکل میں آ گیا، یہ کیسے بن گئی؟ وہ پریشانی کے عالم میں ہوتی، جب دوسرے کمرے میں گئی تو کیا دیکھتی ہیں؟ جس بستر پر وہ آرام فرماتے تھے ان کی ٹوپی مبارک وہاں پڑی ہوئی، ٹوپی کو انہوں نے چوما، سر پر سجایا، صدقے جاؤں ان ماؤں پر جن کی مائیں رات کو ڈرامہ دیکھ کے سوئیں، وہ کیا پھر حسین جیسے بچے پیدا کریں گی؟ وہ تمہیں کیا بتائیں گی کہ رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ کیا تھا؟ خالد کی بیوی پھر اٹھی، ٹوپی کو سر پہ رکھا، فرمایا بس وجہ تو ٹوپی ہے نا، گھر میں پڑی ہے، وہ کیسے ادھر گھیر نہ جائے۔ گھوڑے کو چڑھایا، پیچھے صحابہ کے گھوڑے آ رہے، آپ آگے تیزی سے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں گھوڑے دوڑاؤ، یہ جو آگے شاہ سوار جا رہی ہے اسے روکو، یہ کون ہے؟ انہیں جب روکا گیا کہا کہ تم کون ہو؟ فرمایا میں خالد کی زوجہ ہوں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہتی تو نے جب اعلان کیا نا کہ خالد جو ہے کفار کے نرغے میں گھر چکا ہے، ہر طرف سے کفار نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، تو اس کی مدد کے لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں نکلو۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کی ٹوپی مبارک گھر میں پڑی ہوئی تھی، میں ٹوپی دینے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا پر اب فتح ہی فتح ہے۔ جب آپ پہنچے تو حضرت خالد نے جب منہ مبارک والی ٹوپی دیکھی، اور دیوبندیوں کا پیر گزرا اشرف علی تھانوی، اس نے لکھا ہے جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو نا، وہ حضور کے نالین کے نقش مبارک میں اپنی ٹوپی پہ رکھ کر، سر پہ رکھ کر، پگڑی پہ رکھ کر اللہ سے مانگے، اللہ نالین میں سب کے اس کی دعا قبول کرے گا۔ وہ پتہ ہی نہیں نالین کیا ہے جی، سر پہ رکھنے کو مل جائے جو نالے پاک حضور، تو ہم بھی کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو میرے دوستو ٹوپی پہنچی تھی، پھر خالد بن ولید اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ جس طرح کہ آپ کے سب کے علم میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین
ہزاروں اختلافات نظریاتی علماء کے آپس میں ہوتے رہے، وہ آج دنیا سے چلے گئے۔ ان کا جنازہ کل 10 بجے مینار پاکستان میں۔ انہوں نے چند سالوں کے اندر جو نوجوانوں کے دل دماغ میں بات ڈالی ہے نا، یہ قابل تحسین ہے۔ ساری زندگی لوگوں نے تبلیغیں بھی کی، دین بھی پڑھا، لیکن کسی کو یہ احساس ملتا ہے کہ چند سالوں کے اندر نوجوانوں کے دل میں انہوں نے حضور کی محبت پیدا کی۔ ان کے جتنے پیغامات ہیں، ان کی تقریریں کلپ آ رہے ہیں، لوگوں نے کہا جی پہلے پیسے لے کے چلے گئے، پھر کہا پھر لے گئے، لوگ تو نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے تو امام حسین کو بھی نہیں چھوڑا، اور ابھی جو کہا کہ یہ حملہ کرنے آ رہا ہے، یہ ساری ویڈیو کہ میں آج رات کو ساری رات مجھے تو نیند ہی نہیں آئی، سنتا رہا، سب ابھی دیکھیں کافی سے۔ اللہ جانتا ہے کیا مقام ہے، اندر کے معاملات کیا ہیں، وہ بہت جانتا ہے۔ آپ جب بندہ دنیا سے چلا جائے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، پھر وہ عالم دین بھی ہو، حافظ الحدیث بھی ہو، اور قرآن کا حافظ بھی ہو، اور ہزاروں کی تعداد میں علماء کا استاد بھی ہو۔ بہت بڑی خدمت ہے ان کی دین کے حوالے سے، بڑے کام ہیں۔ اکھاں جدوں میٹیاں تے زمانہ مینوں لوے گا، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں لوے گا، اپنے تے اپنے بیگانہ مینوں لوے گا۔ جدوں میں نہ دسیا میں خارا نوں میں خانے وچ ٹوٹ جان کے میں خانہ مینوں روے گا۔ لوگ رون گے، کئی لوگ رون گے، کئی بک رون گے۔ گلیاں دا آیا ایانا کے، گلیاں دا ایانا کے سیانا مینوں روے گا۔ اور شاہ رسول کہتے ہیں بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی۔ دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک روشن اتھرو ویک حویلی اگلی ہو، پوچھ نصیر اساں جس کیتا بیٹھ جاسی گھر گلی۔ اللہ رب العزت میرے استاد محترم کا پیغام ہے بھائی، میرا تعلق جامعہ رضویہ خاتون سے ہے، سب کو پتہ ہے۔ علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری دامن برکات القدسی، اللہ ان کا سایہ تھا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ ان کا ہمیں حکم آیا ہے، میرے پاس پوسٹ موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ سال اہل سنت کے لیے بہت بڑا غم کا سال ہے۔ 2-4 دن پہلے بھی ہمارے استاد محترم بہت بڑے شیخ الحدیث و تفسیر انہوں نے مثال فرمایا، اور اسی سال حضرت لالا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے مثال فرمایا، اور ہمارے بڑے علماء جو ہیں وہ ایسا جارانے طریقہ جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ غم کا سال ہے، اور میں حکم دیتا ہوں جمعے کی نماز میں سب کے لیے دعا کریں، تو خصوصی ان حضرات کے لیے بھی دعا کریں جنہوں نے کچھ گھڑیاں کچھ لمحے حضور کے ذکر میں گزارے۔ ہم نے ان کی شخصیت کو یا ان کی باتوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو حضور کو دیکھنا ہے، ہم نے تو حضور کو دیکھنا ہے۔ شاید میرے اوپر بھی کل کوئی اعتراض کرے تو اس کو بھی ذرا جواب دے دوں۔ پہلی سن لیں، حضرت زین العابدین علیہ السلام حج کرنے گئے، آپ جس خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے آ کر خیمے کو ذرا دیکھا تو آپ نے اس بندے کو پہچان لیا، اس نے آپ کو پہچان لیا، وہ بھاگنے لگا تو آپ نے غلاموں سے کہا اسے پکڑو، پکڑ کر اسے بٹھایا، کہا اس کی جو ہے نا اس کے پاؤں ہاتھ دباؤ، یہ تھکا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے کھانا پیش کیا، خدمت کی۔ جب وہ اٹھا جانے کے لیے تو آپ نے اسے کچھ اشرفیاں تھیلیاں جو تھی وہ آپ نے دیں۔ اسے کہا امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں، فرمایا ہم نے پہچان لیا۔ اسے کہا نہیں اگر آپ پہچانتے تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے۔ آپ نے فرمایا میں نے پہچان لیا، بس ٹھیک ہے آپ ہماری خدمت قبول کریں۔ اسے کہا نہیں آپ نے نہیں پہچانا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا یہ مکے کی دھرتی ہے، یہ میرے بابل کا علاقہ ہے، یہاں کے میزبان ہم ہیں، تو مہمان ہے۔ اسے کہا نہیں آپ نے پہچانا ہی نہیں، فرمایا میدان کربلا میں تم میزبان تھے، ہم مہمان تھے، اور میرے بھائی علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں جو پہلا بچہ لگا وہ تو نے مارا تھا، لیکن وہ تیری مہمان نوازی تھی، میں رسول اللہ کی آل سے ہوں، ہماری مہمان نوازی کچھ اور ہے۔ میرے دوستو، ہزار ہم کسی سے اختلافات ہوں،
لیکن جس نے میرے حضور کے ذکر میں زندگی گزاری ہمارے ساتھ کا تاج ہے اللہ سبحان اللہ